السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ٹائٹل سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ عربی سیکھیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو گرامر کے ساتھ عربی لینگویج سکھائی جائے گی۔ عربی میں بات کیسے کی جاتی ہے، عربی میں کنورسیشن کیسے ہوتا ہے، محادثۃ جسے کہا جاتا ہے کہ گفتگو آپس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگر سعودی عرب جانا ہے یا گلف کنٹری جانا ہے یا پھر حج اور عمرے کے لیے جانا ہے تو وہاں پر جو عربی میں جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، عربی کے اندر وہاں کے لوگ باتیں کرتے ہیں، وہاں کے شاپ کیپر ہے، وہاں کے آفس والے ہیں اور وہاں کے عام پبلک جو ہیں وہ سب عربی میں باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا بندہ جب یہاں سے سعودی عرب یا گلف کنٹری جاتا ہے تو اسے عربی بولنے میں بہت دقت آتی ہے، بولنا تو درکنار سمجھ بھی نہیں آتی ہے۔ پھر اس کو پوچھنا پڑتا ہے، اشاروں میں بات کرنی پڑتی ہے یا لکھ کر بتانا پڑتا ہے، یا پھر انگریزوں کی زبان انگریزی وہاں پر بولنی پڑتی ہے، انگریزی میں ان سے کویشچن آنسر کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ساری دقتیں ہمیں پیش آتی، اس لیے پیش آتی کہ ہم نے ہماری جو قرآن کی جو لینگویج ہے، حدیث کی جو لینگویج ہے، اسلام کی جو لینگویج ہے، عربی لینگویج، اس کو سیکھنے کی کبھی ہم نے فکر نہیں کی۔ ہاں، ہم اسکول کالج کے اندر ہر طرح کی لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں آپ کو مراٹھی سکھائی جا رہی ہے، ہندی سکھائی جا رہی ہے، اردو سکھائی جا رہی ہے، انگلش سکھائی جاتی ہے۔ آپ مہاراشٹر کے باہر ہو، کنڑ میں ہو، کنڑ زبان سکھائی جا رہی ہے، تمل میں ہو، تمل سکھائی جا رہی ہے، آندھرا میں ہو وہاں کی ملیالم زبان آپ کو سکھائی جا رہی ہے۔ ابھی آندھرا میں ملیالم چلتی ہے، کوئی اور چلتی ہے، بہرحال کیرلا میں شاید ملیالم چلتی ہے، مدراسی زبان ہے، اور الگ الگ زبانیں اپنے اپنے اسٹیٹ کے اندر لوگ سیکھتے ہیں، اس میں بات چیت کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن ہم ہیں مسلمان، ہمارا کعبہ ہے اور ہمارا اللہ کا جو گھر ہے وہ ہے سعودی عرب میں۔ ہم کو وہاں جانا پڑتا ہے اور وہاں کی جو لینگویج ہے وہ سمجھنے میں ہم کو بہت دقت آتی ہے، اور وہ تو اصل لینگویج ہے۔ ہم ایک بار دنیا سے جب چلے جائیں گے قبر کے اندر تو ہم چاہے کسی بھی زبان، کسی بھی لینگویج کے ہم حامل ہو، ہم کو قبر سے اٹھنے کے بعد عربی زبان میں ہی بات کرنا۔ ہر کسی کی زبان آٹومیٹکلی عربی ہو جائیں گی، سوال جواب جتنے بھی ہوں گے آخرت کے سارے عربی میں ہوں گے۔ تو کیوں نہ دوستو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ اصل میں یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہا ہوں، انسٹا پر دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ آ کر عربی سکھا رہے ہیں اور لوگ سیکھ بھی رہے۔ اب ایک بندہ انسٹاگرام کے اوپر عربی سکھا رہا تھا، وہ کشمیری بندہ ہے۔ بہرحال میں اسے ایکسپوز نہیں کر رہا ہوں، لیکن صحیح لینگویج آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہو تو 4 لوگوں کے مجمع کے اندر آپ کی انسلٹ ہو سکتی ہے۔ وہ بندہ سکھا رہا تھا جیسے کہ آپ کو کہنا ہو کہ میں سنگم نیر سے ہوں، یا میں بمبئی سے ہوں، یا پھر میں کلکتہ سے ہوں، حیدرآباد سے ہوں، تو کس طرح سے ہم کہیں گے؟ تو بندہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میں کشمیر سے ہوں تو میں کہوں گا انا من الکشمیر، انا من الکشمیر، انا من الکشمیر، میں کشمیر سے ہوں۔ بندے نے یہ تو بتا دیا انا من الکشمیر، کشمیر جو کہ علم ہے، یہ غیر عربی لفظ ہے، اس کے اوپر بندے نے الف لام لگا دیا۔ اب یہ الف لام کیا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے اسباق چالوں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ الف لام کتنا امپورٹنس رکھتا ہے عربی لینگویج کے اندر۔ انا من الکشمیر، میں کشمیر سے ہوں۔ اب جب میں نے اس بندے کا ویڈیو دیکھا، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد جب میں اس کے کومنٹس باکس کے اندر گیا تو بہت سارے لوگ جو اس کو فالو کرتے ہیں یا جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے، اپنے اپنے علاقوں کا نام لے کر کہہ رہے تھے، انا من اتر پردیش، انا من شری لنکا، انا من حیدرآباد، انا من بنگلور، انا من تمل ناڈو۔ تو سب اس طرح سے مطلب ہے۔ تو ایک بندے نے لکھا اس میں نیچے انا من اتر پردیش، کیا لکھا اس نے لکھا انا من اتر پردیش۔ اب یہ اتر پردیش جو ہے یہ ہے علم، یہ کیا ہے؟ علم، اور یہ ہے غیر عربی۔ غیر عربی کے اوپر الف لام نہیں آتا ہے، غیر عربی کے اوپر الف لام نہیں آتا ہے۔ بہت کم ایسے ورڈس ہے جن کے اوپر الف لام آتا ہے، وہ غیر عربی ہے۔ غیر عربی ہونے کی وجہ سے اتر پردیش پر الف لام نہیں آئے گا، لیکن ہر کوئی کامنٹ سیکشن کے اندر اپنے گاؤں کے نام کے ساتھ انا منل لگا رہا ہے۔ اب آپ ہی سوچئے، جو علماء اکرام ہے، جو عربی جانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ بندہ تو سیکھا صحیح رہا ہے، پر سیکھنے والے کیسا سمجھ رہے ہیں؟ غلط سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عربی گرامر کو نہیں پڑھا، نہیں سیکھا۔ انشاءاللہ اس چینل کے اوپر آپ کو صرف عربی گرامر سیکھنے کے اندر ملے گا۔ یہاں پر میں نے اسم، فعل، حرف، فعل، فاعل، مفعول،
یہ جو میں نے 6 ورڈز جو یہاں پر جو لکھا ہے عربی لینگویج کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں۔ اسم، فعل، حرف، فعل، فاعل، مفعول۔ اگر آپ کو ان 6 لفظوں کی، ان 6 چیزوں کی اگر نالج ہو جائے، اس کو آپ اگر سیکھ لو، سمجھ لو، اس کے قواعد کو اگر آپ یاد کر لو، تو آپ آسانی کے ساتھ عربی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے، آپ کو جو آگے کی عربی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بہرحال اس چینل کے اوپر آپ کو عربی سیکھنے کے لیے ملیں گی، گھر بیٹھ کر آپ سیکھ سکتے ہو۔ آپ چاہے اسکول کے بچے ہوں، یا آپ کالج جاتے ہو، یا آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہو، آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر، یا گھر کی مائیں بہنیں ہیں، ہمارے گھر کی جو لڑکیاں ہیں جو کالج پڑھتی ہے، جو اسکول پڑھتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، ان کو اگر عربی اگر سیکھنا ہے تو آپ اپنے کام کاج کرتے ہوئے گھر پر روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ نکالیے، اور ہم جو آپ کو سکھا رہے ہیں اس کو آپ سیکھیے۔ ایک نوٹ بنا لیجئے، جو بھی ہم لکھا رہے ہیں، جو بھی ہم سمجھا رہے ہیں اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس کو یاد کیجئے، اور یاد کرنے کے بعد ہمارے جتنے بھی لیسن یوٹیوب پر آنے والے ہیں ان سب کو آپ فالو کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دنوں کے اندر آپ بہترین طریقے سے عربی بولنا شروع کریں گے۔ چلیے ملتے ہیں پھر کل کے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔